السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آج ہم چھٹی جماعت کی اردو درسی کتاب کے 19ویں سبق کی پڑھائی کریں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس صفحہ نمبر 76 کھولیے۔ آج جو ہم سبق پڑھیں گے اس کا عنوان ہے بچوں کے کھیل۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس انسانی جسم کی نشو و نما میں کھیل کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ کھیل کے ذریعے سے انسان میں نظم و ضبط کی خوبیاں پیدا ہوتی ہیں۔ کھیل نہ صرف صبر و تحمل سکھاتے ہیں بلکہ اس سے حوصلہ مندی اور برداشت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ یہ انسان کو مل جل کر زندگی گزارنے کا درس بھی دیتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس آج کے اس سبق میں آپ مختلف کھیلوں کے بارے میں جان سکیں گے، تو اپنے آج کے سبق کی پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ بچوں کے کھیل۔ وہ شرمندہ نظروں سے کھڑا تھا۔ پرنسپل صاحب نے اسے غصے سے دیکھا اور پھر کڑکدار آواز میں بولے، تمہیں کس نے اس قسم کے کھیل کھیلنے کا مشورہ دیا ہے؟ جی سر، وہ دوسرے بھی کھیلتے ہیں سر، عدنان نے قدرے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہچکچاتے ہوئے یعنی جھجکتے ہوئے۔ بیٹا اگر دوسرے کسی کھیل کو کھیلتے ہوں تو وہ جائز نہیں ہو جاتا۔ دیکھیے آپ نے گراؤنڈ میں گلی ڈنڈا لا کر کھیلا اور میرے دفتر کی کھڑکی کا شیشہ توڑ دیا۔ پرنسپل صاحب نے اسے سمجھایا کہ یہ کھیل برا ہے، اس سے انسان زخمی بھی ہو سکتا ہے۔ عدنان جی کر کے سر ہلاتا رہا۔ پرنسپل صاحب نے فیصلہ کیا کہ کسی خالی پیریڈ میں وہ بچوں کو کھیلوں کے بارے میں مناسب آگاہی دیں گے۔ چوتھے پیریڈ میں انہیں موقع مل گیا تو وہ کلاس روم میں چلے گئے۔ بچوں نے اٹھ کر انہیں اچھے انداز میں خوش آمدید کہا۔ حال احوال کے بعد وہ اپنے اصل مقصد کی طرف آئے۔ بچوں، کھیل انسانی زندگی میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ انسانی صحت کا دار و مدار یعنی انحصار کام کاج، ورزش اور کھیل کود پر ہے۔ کھیل کود کی بدولت انسان مضبوط اور چاق و چوبند رہتا ہے۔ چاق و چوبند یعنی چست اور پھرتیلا۔ کھیلوں کے ذریعے انسان اپنی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرتا ہے۔ دنیا کے تمام حصوں میں بے شمار انداز سے کھیل کھیلے جاتے ہیں۔ مختلف علاقوں کے رہنے والے لوگوں میں مختلف کھیل مقبول ہیں۔ تمام بچے پرنسپل کی باتوں کو غور سے سن رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر گویا ہوئے۔ وطن عزیز پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے۔ اس کے ساتھ کرکٹ، فٹ بال، کبڈی اور کشتی بھی ملک کے معروف کھیل ہیں جنہیں بچے اور نوجوان بہت شوق سے کھیلتے ہیں۔ بچوں کے علاقائی کھیلوں میں آنکھ مچولی، گلی ڈنڈا، کوکلا چھپاکی، کوکلی کلیردی، بول میری مچھلی، برف پانی، چندا کی چاندنی میں، کھوکھو اور پٹھو گرم وغیرہ خاص طور پر مشہور ہیں۔ جی بچوں نے ان کی بات کی تائید کی یعنی ہاں میں ہاں ملانا۔ علاقائی کھیلوں میں آنکھ مچولی ہمیشہ سے بچوں کا پسندیدہ کھیل رہا ہے۔ اس کھیل کو لکن میٹی اور چھپن چھپائی بھی کہتے ہیں۔ کھیل کا آغاز ٹاس سے ہوتا ہے۔ ٹاس ہارنے والا بچہ اپنی آنکھیں کھول کر چھپنے والے ساتھیوں کو تلاش کرتا ہے۔ وہ بچہ سب سے پہلے جس ساتھی کو تلاش کر کے چھو لے وہ ہار جاتا ہے اور اسے باری دینا پڑتی ہے۔ یوں کھیل جاری رہتا ہے۔ تمام بچے کسی نہ کسی طرح اس کھیل میں شامل رہتے ہیں۔ پرنسپل نے بتایا، سر کیا کبڈی کھیل کھیلنا چاہیے؟ عدنان نے ہمت کر کے سوال کر ڈالا۔ کیوں نہیں؟ کبڈی برصغیر کا مقبول ترین کھیل ہے۔ اسے دلچسپی سے کھیلا جاتا ہے۔ کوئی ہے جو اس کے اصول و ضوابط بتا سکے؟ انہوں نے کلاس کو بھی اپنی گفتگو میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ ناصر نے کھڑے ہو کر کہا، سر اس کھیل میں 2 ٹیمیں ہوتی ہیں۔ اس میں دشمن کے علاقے میں جا کر مخالفین میں سے کسی ایک کو چھو کر آنا ہوتا ہے۔ حملہ آور اپنی حد سے باہر اتنی دیر رہ سکتا ہے جب تک اس کا سانس نہ ٹوٹ جائے۔ ایک سانس کے دوران وہ مسلسل کبڈی کہتا رہتا ہے۔ اگر مخالف کے علاقے میں اس کا سانس ٹوٹ جائے تو اسے مردہ تصور کیا جاتا ہے۔ اگر دشمن اسے پکڑ لے اور اس کا سانس نہ ٹوٹنے تک نہ چھوڑے تو بھی حملہ آور کو مردہ ہی تصور کیا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے کھلاڑی برابر ہوتے ہیں۔ شاباش،
پرنسپل نے اس کی معلومات پر خوش ہوتے ہوئے کہا، اب میں چاہوں گا کہ دوسرے طلبہ بھی کسی نہ کسی کھیل کے بارے میں مختصراً بتائیں۔ سر، میں ٹیبل ٹینس کھیلتی ہوں، اس کے بارے میں کچھ بتاؤں؟ نادیہ نے اٹھ کر کہا۔ ہاں بتاؤ بیٹا، وہ خوش دلی سے بولے۔ سر، ٹیبل ٹینس کا یہ نام اس لیے پڑا کہ یہ ایک ٹیبل پر کھیلا جاتا ہے۔ اس کھیل میں امپائر ٹاس کراتا ہے، ٹاس جیتنے والا کھلاڑی اپنی سائیڈ منتخب کرتا ہے، بعد میں کھلاڑی ٹیبل کی چوڑائی والی جانب سے ریکٹ کی مدد سے گیند کو ضرب لگا کر سروس کراتا ہے۔ گیند سروس کرانے والے کی میز سے ٹچ ہو کر نیٹ کے دوسرے جانب چھولے گی اور کھیل شروع ہو جائے گا۔ اس طرح جو کھلاڑی گیند نہیں کھیل پائے گا، مخالف کھلاڑی کو پوائنٹ دلوانے کا سبب بنے گا، یوں مقررہ وقت میں زیادہ پوائنٹ لینے والا جیت جائے گا۔ نادیہ نے ایک ماہر کھلاڑی کی طرح تفصیل سے بتایا تو پرنسپل صاحب بہت خوش ہوئے۔ اب کی بار ارسلان نے پتنگ بازی کے بارے میں بتانا چاہا تو اس پر بھی پرنسپل صاحب نے اس کھیل کو ناپسند کرتے ہوئے سمجھایا کہ اس کھیل میں دھاتی تاروں کی ڈور کئی حادثات کا سبب بن چکی ہے، ساتھ ہی کٹی پتنگ کو پکڑنے کے جنون میں ہر سال کئی بچے زخمی ہوتے ہیں اور کچھ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اس لیے اس کا جنون ٹھیک نہیں ہے۔ عائشہ نے بتایا کہ کچھ عرصے قبل انٹر اسکول مقابلوں میں اس کی ٹیم نے رسا کشی کے کھیل میں حصہ لیا تھا اور وہ لڑکوں کو ہرانے میں کامیاب ہو گئی تھیں۔ پرنسپل صاحب نے بچوں سے کہا، رسا کشی میں ایک بڑی سی رسی لی جاتی ہے جس کے ایک جانب ٹیم اے اور دوسری جانب بی ٹیم ہوتی ہے۔ کھیل شروع ہو تو دونوں ٹیمیں مل کر اسے کھینچتی ہیں اور اپنے اپنے علاقے میں لے جانے کی کوشش کرتی ہیں اور پھر جو ٹیم اس میں کامیاب ہو جائے وہ جیت جاتی ہے۔ جی سر، آپ نے اچھی معلومات دیں۔ کرکٹ سب کا پسندیدہ کھیل ہے اور ہم اسے بہت کھیلتے ہیں، ساجد نے کہا۔ کرکٹ کھیلیں، ضرور کھیلیں، لیکن اس سلسلے میں یہ ہدایت ضرور کروں گا کہ یہ کھیل میدان میں کھیلنے کا ہے، اس لیے اسے گلیوں اور سڑکوں پر نہ کھیلا جائے، اس لیے کہ یوں یہ کھیل رحمت کے بجائے زحمت بن جاتا ہے۔ چلتے پھرتے کوئی شخص بال سے زخمی ہو جاتا ہے، کسی کا مٹکا پھوٹ جاتا ہے یا پھر کسی کے گھر کی کھڑکی کا قیمتی شیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ہم تو اسکول کے گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں سر، عامر نے تتلا کر کہا۔ سر، ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے، پہلے لوگ اس میں بہت دلچسپی لیتے تھے لیکن اب اس طرف کچھ رجحان کم ہوتا جا رہا ہے۔ شازیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ بات نہیں ہے بیٹا، اس کھیل کی اہمیت اپنی جگہ ہے، لیکن آج کل میڈیا کا دور ہے، وہاں جو چیز زیادہ دکھائی جاتی ہے اس کا چرچا بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ نے درست کہا سر، ہاکی 11 کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، اس میں 45 منٹ کے 2 ہاف ہوتے ہیں۔ اس کا آغاز بلی سے ہوتا ہے، دونوں طرف میں جال کا ایک باکس ہوتا ہے، ایک ٹیم کے کھلاڑی مخالف ٹیم کے گول پول میں جا کر گیند کو ہٹ کرتے ہیں جو گول کہلاتا ہے، جو ٹیم زیادہ گول کر لیتی ہے وہی جیت جاتی ہے۔ سر، والی بال بھی ایک اچھا کھیل ہے لیکن ہمیں اس کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، عمران نے سوال کیا۔ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، میں تمہیں والی بال کے بارے میں خاص باتیں بتاتا ہوں۔ پھر انہوں نے بتانا شروع کیا۔ والی بال میں ایک طرف 6 کھلاڑی کھیلتے ہیں جن میں سے 3 آگے اور 3 پیچھے ہوتے ہیں۔ اس کا جال زمین سے 8 فٹ اونچا ہوتا ہے، ایک طرف کا کورٹ 60 فٹ لمبا اور 30 فٹ چوڑا ہوتا ہے۔ ایک کھلاڑی کورٹ لائن سے باہر ہو کر کھلے ہاتھ سے گیند کو اس طرح ٹھوکر لگاتا ہے کہ وہ جال کے اوپر سے ہو کر مخالف ٹیم کی طرف چلا جائے۔ مخالف ٹیم اسے پہلی ٹیم کی طرف بھیجتی ہے اور جب تک گیند زمین پر نہ گر جائے کھیل جاری رہتا ہے۔ جس ٹیم کی طرف گیند گرتی ہے وہ 1 پوائنٹ ہار جاتی ہے۔ ایک بار ایک طرف کے 3 کھلاڑی گیند کو کھیل سکتے ہیں، جو ٹیم پہلے 10 پوائنٹ حاصل کر لے وہ فاتح کہلاتی ہے۔ ایک کھیل ختم ہونے کے بعد ٹیمیں اپنی طرفین تبدیل کر لیتی ہیں۔ کیا کوئی اور طالب علم کسی کھیل کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ پرنسپل صاحب نے سوال کیا تو فہیم پردیسی کھڑا ہو گیا۔ سائیں، میں سندھ کے روایتی کھیل ملھ کے بارے میں کچھ معلومات رکھتا ہوں۔ ضرور پردیسی، بتاؤ، پرنسپل صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔
سائیں مل کشتی کا نام ہے اور اس کے لیے جو اہتمام کیا جاتا ہے اسے ملاکھڑا کا نام دیا جاتا ہے۔ مقابلے میں حصے لینے والے پہلوان صرف قمیص اتارتے ہیں اور بڑی جھولدار شلواریں پہنے رہتے ہیں۔ تماشائی میدان کے چاروں طرف اس مقابلے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوتے ہیں۔ مقابلے کے درمیان والے حصے کو پڑ یعنی حلقہ کہا جاتا ہے۔ ہر پہلوان پڑ میں داخل ہونے کے بعد اپنے منہ کو مغرب کی جانب کر کے ننگے پیر زمین پر ہاتھ لگاتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ غرور اور تکبر سے دور ہے۔ مل کا فیصلہ 2 مقابلوں کے نتیجے پر ہوتا ہے۔ عام طور پر دونوں ملوں کو جو پہلوان جیت لیتا ہے وہ کامیاب سمجھا جاتا ہے، تاہم صرف آخری مل جیتنے والے کو بھی کامیاب قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے پہلوانوں کی زیادہ کوشش یہی ہوتی ہے کہ دوسرا مقابلہ ہی جیتا جائے۔ واہ واہ، تم نے بہت درست معلومات فراہم کیں، پرنسپل صاحب خوش ہو کر بولے۔ ایسے میں پیریڈ کی گھنٹی بجی۔ انہوں نے ایک نظر دستی گھڑی پر ڈالی اور بولے، ٹھیک ہے بچوں، آج آپ سے کافی مفید باتیں ہوئیں، اب میں چلتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کسی کلاس میں دیگر کھیلوں پر بھی بات کریں گے۔ تمام طلباء نے اٹھ کر ان کی تعظیم کی اور پرنسپل صاحب کلاس سے باہر چلے گئے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا سبق مکمل ہوا۔ آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہے کہ سبق بچوں کے کھیل کی پڑھائی کریں اور اپنے کسی بھی پسندیدہ کھیل پر 10 جملے لکھیے اور واٹس ایپ کریں۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔